الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ہم کو سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت قبلہ مفتی محمد فضل سبحان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مقرر و محترم حضرت قبلہ فیض صاحب، جناب محترم حضرت مولانا نور محمد قادری صاحب، جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں، میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج اس بابرکت بڑی پاکیزہ تقریب میں ہم سب حاضر ہیں. انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر بعد ہم ان علماء کرام حفاظ قرآن کی دستار بندی کا منظر دیکھیں گے، جنہوں نے قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، قرآن پاک کے علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. اللہ رب العالمین اس بابرکت تقریب میں ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اس وقت دینی مدارس چلانا، قرآن و حدیث کی تعلیم عام کرنا، یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جہاد ہے. اس لیے کہ دنیا ساری اس کی مخالفت میں کھڑی ہے. مسجد، مدرسہ ان کا ٹارگٹ ہے. ہر داڑھی والا ان کے نزدیک دہشت گرد ہے. وہ جو دنیا کی ٹیکنالوجی پہ کنٹرول رکھنے والے ہیں، وہ اگر ڈرتے ہیں تو داڑھی والے سے ڈرتے ہیں، طالب علم سے ڈرتے ہیں، عالم دین سے ڈرتے ہیں، جنہیں یہ زوم تھا کہ ہم اپنے اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بل بوتے پہ
چند دنوں میں ملیا بیٹ کر دیں گے، دیش کو نابود کر دیں گے۔ اب ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل چکا ہے، اور انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے ساری دنیا انہیں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہیں وہ ختم کرنا چاہتے تھے، ان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا انشاءاللہ۔ کل تک لوگ اسے دیوانے کی بڑھ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے شاید یہ مولانا صاحبان جذباتی تقریریں کرتے ہیں، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب انہوں نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا، پورا اسلحہ استعمال کر کے، ٹیکنالوجی استعمال کر کے دیکھ لیا کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے، دنیا کا کوئی اسلحہ جسے ٹھنڈا نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا انشاءاللہ۔ آئے تو اس خیال سے تھے کہ یہ کروسیڈ ہے، یہ صلیبی جنگ ہے، اور مسلمان کو ختم کر دیں گے، مٹا دیں گے، مسجدوں سے یہ اللہ اکبر کی آواز آنی بند ہو جائے گی۔ لیکن چشم فرق میں یہ منظر دیکھا کہ جس دن شہر بغداد پہ حملہ آور ہوئے، ساری رات بمباری ہوتی رہی، اور ساری رات کی بمباری لگتا تھا کہ صبح کوئی شہر نہیں بچے گی، اس شہر کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، صبح صفحہ اصلی پہ بغداد نام کا کوئی شہر نہیں ہوگا۔ ساری رات لوگ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے دیکھتے رہے، محبت والے روتے رہے، دعائیں کرتے رہے کہ پروردگار یہ کیا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ساری رات کی بمباری کے بعد جن کا خیال یہ تھا کہ یہ شہر صبح صفحہ اصلی پہ نہیں ہوگا، زمین سے اس کا نام نشان مٹ جائے گا، انہوں نے اپنے ان کانوں سے سنا، بہت سارے آنکھوں سے دیکھا کہ نماز فجر کے وقت وہی شہر بغداد تھا، اس کے گلی کوچے ایک دفعہ پھر اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھے۔ میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، بہت سارے ٹی وی چینلوں پہ جنہوں نے ساری رات بمباری لائیو دکھائی، براہ راست بمباری ہوتی، سی این این، بی بی سی، سکائی نیوز، جہاں ہمارے چینل ARI انہوں نے پھر اذان فجر کے وقت بغداد شریف کا وہ منظر بھی دکھایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد کا ایک پورا مؤذن اونچی آواز سے کہہ رہا تھا، اس کی آواز پوری دنیا میں نشر ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا، آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر اسے ختم کرنے والے، ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ختم ہو گئے، یہ نام باقی ہے، باقی رہے گا، یہ اونچا ہے، اونچا رہے گا، بجائے
یہ دو تھے، اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی، اللہ کریم نے ایسی حفاظت فرمائی کہ ساری دنیا آج تک اس پہ حیران ہے، رات تک ہے دیکھا، بلکہ جب میرے آقا گھر سے نکلے تھے تو زید میں بڑی کی تلواریں لیے کھڑے تھے، سرکار نکل آئے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، آیت مبارک ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محبت سے کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے میں پابندی تو نہیں ہے، پابندی تو نہیں ہے نا، کوئی اونچی آواز سے محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ یہ اکیلے صرف میرے آقا اکیلے گھر سے نکلے تھے، زید میں بری ہی تلواریں لیے دشمن کھڑا تھا، کیا دشمن اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکا؟ کیوں بھائی بولے تو صحیح، ناکام ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا جب رات کا حصہ گزر گیا، پوچھا کہاں تمہارے ساتھی؟ فرمایا ساری رات پہلا تم دیکھتے رہے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو۔ اللہ نے حفاظت کے ساتھ محبوب علیہ السلام کو وہاں سے غار ثور وہاں بھی حفاظت فرمائی، اور فرمایا اللہ کا کلمہ اونچا ہے، اونچا رہے گا، اور کفر کا کلمہ ذلیل ہو گیا، اللہ نے اسے رسوا کر دیا، وہ رسوا رہے گا ہر دور میں، وہ کتنی طاقت کے ساتھ آئے، کتنی فورس کے ساتھ آئے، وہ ہمیشہ رسوا رہے گا، اللہ کا کلمہ بلند رہے گا۔ حضرت قبلہ مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہ بلا لیا، آج کل وہاں جسم میں ہے، فقیر کو بھی تقریباً 17 سال ہو گئے وہاں قرآن پاک سناتے ہوئے۔ جب میں جانا شروع ہوا تھا، ویسے مجھے جاتے ہوئے تقریباً 20 سال سے لگ رہا تھا، 84 میں پہلی دفعہ وہاں گیا، بہت تھوڑی مسجدیں تھیں۔ آج میرے رب کے کرم سے برطانیہ کے ہر شہر میں 30 40 50 مسجدیں ہیں۔ وہ جو یہاں ختم کرنا چاہتا ہے، میرے رب نے وہاں بھی سرکار کا ذکر اونچا کرا، ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے، دن میں 5 مرتبہ آ رہی ہے، جو میرے آقا کو مانتے ہیں وہاں سے بھی، جو نہیں مانتے وہاں سے بھی آ رہی ہے، دن میں 5 مرتبہ توحید کا نغمہ بھی بلند ہو رہا ہے، میرے آقا کی رسالت کی گواہی بھی دی جا رہی ہے۔ اور اس سے آگے چلے جائیں، دشمن اس وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں گزشتہ سال اسی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ میں نٹن نیو یارک کا سینٹر ہے، وہاں میں ملاشی کے جلسوں کے لیے حاضر ہوا۔ 14,000 پاکستانی ڈرائیور ہے جو ٹیکسی چلاتا ہے نیو یارک شہر میں، صرف ایک شہر ہے۔ انہیں جب میرا پتہ چلا کہ قاری صاحب آئے ہوئے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یہاں ملاشی چلاتے ہیں، ہر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات آپ اس میں تشریف لائیں۔ میں تو بڑی خوش قسمتی الحمدللہ، میں کہاں جب حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات ہم رات 2 بجے کام ختم کرتے ہیں، کسی نہ کسی ہوٹل کا ہال یا بیسمنٹ بک کراتے ہیں، اور ہر ہفتے اپنے آقا کا میلاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ خدائی انتظام ہے کہ دشمن کے سینے میں جو پوری دنیا میں مٹانا چاہتا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ نے اس کے سینے پہ بھی ایسا انتظام کر دیا ہے کہ یہاں بھی ہر روز اللہ کا نام بھی بلند ہوتا ہے، سرکار کا نعرہ بھی لگتا ہے۔ حضرت مولانا جمیل الدین قادری رضی اللہ عنہ میرے آقا اور مولا علیہ السلام کی بات حضور کی یہی شان بیان کرتے کرتے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، خدا نے کیسا انتظام کر دیا، یہ خدائی انتظام ہے دنیا پاک کا جسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں ازانوں میں خطبوں میں شادی ہو غم میں، ازانوں میں خطبوں میں شادی ہو غم میں، میری جان ہر جائے چرچا تمہارا، میری جان ہر جائے چرچا تمہارا۔ فکر یہ لگی یہ تو پھیلتے جا رہے ہیں، اب ان کے شیخ الحدیث بھی وہاں چلے گئے، شیخ القرآن بھی چلے گئے، مدرسین بھی چلے گئے۔ فکر یہ لگی اسلام سے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے،
تقریباً 80 اور 90 کی دہائی میں یہ برطانیہ نے اخبار کی رپورٹ تھی کہ 20,000 عورتیں وہاں کی وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں. یہ نسواں بل یہاں بھی جو لایا گیا یہ بھی سب فرار ہے, یہ بھی دھوکہ ہے عورتوں کے ساتھ. عورتوں کا کوئی حق اس پہ نہیں ہے. زنا کی کھلی چھٹی دی گئی, وہاں بھی بے حیا معاشرہ ہے, عورت محفوظ نہیں ہے. نعرہ کو لگاتے ہیں کہ وہاں عورتوں کو بڑا برابری کا حق ہے. اگر جانتے ہیں 50 لاکھ حرامی بچہ ہر سال برطانیہ میں پیدا ہوتا ہے. 50 لاکھ حرامی بچہ ہر سال, صرف 50 لاکھ حرامی بچہ ہر سال صرف برطانیہ میں. ہر یورپی شہر کا ہر ملک کا یہی حال ہے. جوان بچی باپ کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رات کو جاتی ہے, باپ اسے روک نہیں سکتا. بھائی کے سامنے کسی غیر کے ساتھ چلی جائے, بھائی نہیں روک سکتا. اپنے خامد کو یہ کہہ کے جائے کہ آج رات میں اپنے دوست کے ساتھ گزاروں گی, خامد اسے نہیں روک سکتا. یہاں بھی وہ چاہتے ہیں یہی کوش ہو جائے. کیا آپ اس کی اجازت دیں گے کہ یہ سسٹم یہاں آ جائے؟ انہیں اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے. یہاں وہاں بھی عورتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کے 20,000 عورتیں تقریباً 10 سالوں کے اندر وہاں کے اخباروں کی رپورٹ ہے مسلمان ہوئی. خطرہ پیدا ہو گیا. اسلام اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ پوری دنیا نے شور ڈال دیا, انہوں نے منصوبہ بنایا تھا. بیٹھ کے سوچا ان کو دہشت گرد قرار دے دو, دہشت گرد مسلمان, دہشت گرد مسلمان, دہشت گرد. ویسے آپ کو جتنی رپورٹیں آئی ہیں ثابت ہو گیا یہ 9/11 کا جو ڈرامہ تھا سب فرار تھا, خود ہی کیا تھا, مسلمانوں کو ڈال دیا. اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکے, قرآن کی اشاعت کو روکے. حضرت جانتے ہیں اللہ کی قسم قرآن پاک کی اشاعت اس کے بعد رکی نہیں بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی. کوئی سرکاری انتظام نہیں ہے. سعودی عرب کی حکومت سے لے کر پاکستان تک ہر اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں. دینی مدارس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں. اس کے برعکس میڈیکل پہ, انجینئرنگ پہ کھربوں روپے کا بجٹ خرچ ہو رہا ہے. حال یہ ہے آپ کسی چھوٹے شہر میں چلے گئے آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا, کسی قصبے میں چلے گئے ڈاکٹر نہیں ملے گا. نمبر